اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہم جناب خدیجہ علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان کی سیرت کو اس حلقے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، جو تمام مستورات کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور مرجع کبیر سید صادق شیرازی حافظہ اللہ کا وہ جو سالانہ درس ہے مستورات سے، ماہ رمضان میں جناب خدیجہ کی مناسبت سے جو سالانہ ان کا جلسہ ہے، اس کی تحلیل ان تمام حلقات میں مقصود ہے۔ اگر ہم جناب خدیجہ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، حالانکہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ ان کے رشتوں کے طلبگار عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، آپ کی کنیزیں، آپ کے غلام، لیکن جناب خدیجہ علیہ السلام نے جو سیرت کے پہلو چھوڑے ہیں، وہ تاریخ میں سوائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کسی اور شخصیت میں اتنے باکمال زندگی کے اور صفات کے اعتبار سے باکمال بعظمت خاتون نظر نہیں آتی۔ اگر ہم جناب خدیجہ کے اس عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم ایک بیوی کی حیثیت سے انہیں دیکھیں تو اتنی باکمال بیوی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان سے بڑھ کر کوئی باکمال بیوی نہ ہو سکے۔ اور اگر ہم تجارت ان کی حکمت و دانائی اور ان کے جذبے کو دیکھیں، کیونکہ تجارت کا کام انبیاء بھی کرتے تھے، رسول خدا بھی کرتے تھے، اور تجارت جناب خدیجہ نے اس زمانے میں کر کے دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ اگر انسان دین کے دائرے میں رہ کے بھی تجارت کرنا چاہے تو خود تجارت ایک عبادت بھی ہے، اور رزق حلال کمانے کا ایک طریقہ بھی، ایک سیرت چھوڑی۔ آج کے دور میں مستورات بزنس کر رہی ہیں، لیکن بیوی نے 14 سال پہلے یہ کر کے بتا دیا عملی طور پہ کہ اگر ایک مستور کرنا چاہے تو اسلام مانے نہیں ہے۔ دوسرا، وہ مستور جو ہے اگر اس تجارت کے ذریعے سے اپنے دین کو بھی بچا سکتی، یعنی دین کے دائرے میں رہ کے یہ کام کر سکتی، ضروری نہیں کہ فحاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کے ذریعے سے مال کمایا جائے، اور دائرہ طہارت میں رہ کے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو اس زمانہ جاہلیت میں جب بیٹیوں کو ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں کہ جب عورتوں نے بعض نے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے، فحاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے، اس زمانہ جاہلیت میں ایک ایسی ہستی کا وجود کہ جن کی عفت، طہارت، کمال کا ہر کوئی معترف تھا، اس گندگی کے ڈھیر پہ اور گندگی کے ماحول میں ایک نورانیت کا پھول، ایک عفت و طہارت کی خوشبو جس ہستی سے آتی تھی، وہ اس ہستی کا نام جناب خدیجہ علیہ السلام تھا۔ اور جناب خدیجہ علیہ السلام کی عظمت کے لیے زیارت وارث میں یہ جملے ملتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ جو ہے بلند و بالا صلبوں اور پاک رحموں میں ایک نور تھے۔ تو جناب امام حسین اور باقی سب ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ پاک رحموں میں، تو بی بی خدیجہ علیہ السلام کے پاک رحموں سے ہو کر یہ نور آئے۔ تو اتنی پاکیزگی جس کی عفت و طہارت کی گواہی خود معصوم امام دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ سیرت ہے۔ آج کی دور کی مستورات، مومنات، مسلمات کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس دور میں جب اس وقت اسلام کا بھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، سب کا ادیان موجود تھے، بنو ہاشم اور خاص لوگ جناب خدیجہ جیسے عمل کرتے تھے، جناب خدیجہ کا سلسلہ نسب بھی جا کے اوپر بنی ہاشم سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ مقدس مقام عفت و طہارت کو حاصل کرنا، اس ماحول میں اگر جناب خدیجہ جیسی ہستی
یہ ایک سیرت چھوڑ رہی ہیں۔ تو آج جب میڈیا کے دور میں دین کی تبلیغ مختلف چینلز سے، مجالس سے، دروس سے، ہر طریقے سے ہو رہی ہے، کتابیں متوفر ہیں، تو آج تو دین پہ عمل کرنا، عفت و طہارت کو اپنانا بنسبت اس زمانے کے بہت زیادہ آسان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جناب خدیجہ کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے تو اسے حلال رزق کھانا ہوگا، عفت اور حیا اور طہارت کو اپنانا ہوگا۔ اسی میں عورت کا کمال ہے، اسی میں ایک مستور کی دنیا و آخرت کی کامیابی، اس عفت و طہارت میں، حیا میں اس خاندان کی کامیابی ہے، اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر سکون اور اطمینان کی زندگی اگر کوئی انسان گزارنا چاہتا ہے تو وہ عفت و طہارت کو اپنائے۔ لہذا جناب خدیجہ کی سیرت میں عفت و طہارت کا درس ہے تمام مستورات کے لیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں تجارت کرنے کا درس ہے۔ مستور بھی اگر اپنے گھر کے امور کو سنبھالنے کے بعد تجارت کا کام کر سکتی ہے، کوئی ایسا سورس آف انکم اس کو اپنا سکتی ہے، آج میڈیا کے دور میں گھر بیٹھے کام ہو سکتے ہیں، تو اسے اپنانا چاہیے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ جناب خدیجہ کی سیرت میں نمایاں پہلو ہے کہ انہوں نے رشتے کا چوائس مال دیکھ کے نہیں کیا، انہوں نے ایمان اور تقوی اور کمال دیکھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوائس کیا۔ جناب خدیجہ کی سیرت میں یہ پہلو ملتا ہے کہ تمام رشتے، بڑے بڑے عرب کے خاندانوں کے رشتے جناب خدیجہ کے لیے آ رہے ہیں، آپ ٹھکرا رہی ہیں، لیکن آپ نے اس کو چوائس کیا کہ جو اس قابل تھا۔ یعنی جناب خدیجہ یہ سمجھتی تھیں کہ اگر میرے مقام معرفت، مقام عفت و طہارت کے کوئی قابل ہستی ہیں تو وہ اس وقت کے عظیم، کائنات کی عظیم شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ کو قافلے میں تجارت کے لیے بھیجا تھا تو آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی خیر و برکت کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا۔ لہٰذا آج کی بھی مستورات کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ مال اور زہری چیزوں کی طرف نہ بھاگیں۔ مال اگر مل جاتا ہے حرج نہیں ہے، لیکن اولین ترجیح جو ہے وہ ایمان و معرفت و تقوی و عفت و طہارت کو اگر ہوگی تو زندگی میں سکون اور کامیابی، نیک نسل پیدا ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی مقدر ہوگی۔ خدا ہمیں ہماری مستورات کو بھی سیرت جناب فاطمہ الزہرا اور خدیجۃ الکبریٰ پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔